بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کوثر کے وظیفے سے موٹر سائیکل اور 3 گاڑیوں کا مالک بنا۔ میں صبح دوپہر شام 3 ٹائم اس طرح پڑھا کرتا تھا۔ سورت کوثر کا وظیفہ پڑھنے سے غربت دروازہ ہی بھول گئی۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں سورہ کوثر کا ایک ایسا خوبصورت عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اس چھوٹی سی سورت مبارکہ کی تلاوت کرنے سے، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے، اس کا ورد کرنے سے اللہ رب العزت آپ تمام ناظرین کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، رنج و غم کو دور کر دے اور سب کو اپنے ہر مقصد میں اللہ رب العزت کامیابی ہی عطا فرمائے۔ سورہ کوثر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ واحد ایسی سورہ مبارکہ ہے جو شخص اس سورہ مبارکہ کا کوئی وظیفہ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس دنیا میں اسے غنی کر دیتا ہے۔ کئی لوگ تو مثال یہ دیتے ہیں کہ سورہ کوثر پڑھنے سے کوئی رکشے والا بھی آسانی کے ساتھ کروڑ پتی بن سکتا ہے۔ کوئی فقیر ہو جس کے پاس 1 روپیہ تک نہ ہو، وہ بھی کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے۔ آج میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو سورہ کوثر کا ایک خوبصورت عمل بتانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت آپ تمام بہن بھائی بڑی سے بڑی کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی ذاتی گاڑی لینا چاہتے ہیں، اپنا خود کا گھر جو کہ اب ایک خواب بنتا جا رہا ہے، وہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں، یا آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، الغرض کہ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس مقصد میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ آپ جس چیز کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، جس چیز کو کثرت کے ساتھ یاد کریں، اس چیز کا کثرت کے ساتھ نام لیں تو وہ چیز آپ کے دل میں اتر جاتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب آپ کے پاس مال و دولت ختم ہو جائے، آپ کے رشتہ دار، حتیٰ کہ آپ کے اپنے بہن بھائی بھی اگر آپ سے منہ موڑ لیں، آپ کوڑی کے محتاج ہو جائیں، تو ایسے وقت میں اگر آپ اللہ رب العزت کو یاد کریں گے، اس کا ذکر کریں گے، کوئی سا بھی وظیفہ ہو، چاہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہو یا اس کے علاوہ اللہ رب العزت کے صفاتی معجزاتی ناموں کا عمل ہو، یا قرآن پاک کی عظیم سورہ مبارک یا آیت مبارکہ پر مشتمل کوئی عمل ہو، ان کے آپ کو وظائف کر لینے چاہیے۔ ہم پر جو مصیبت، رنج و غم، پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے لاحق ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کا اللہ رب العزت کی ذات پر پورا یقین ہوتا ہے، پریشانی کے عالم میں ان کی نگاہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی طرف جاتی ہے۔ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے وہ اللہ سے سیدھا مانگتے ہیں۔ جب ہم اللہ رب العزت سے سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، اس کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اس پریشانی سے فوراً نکال دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کے اس نازک دور میں سخت مہنگائی کا عالم ہے۔ جدھر آپ نظر دوڑائیں، ہر طرف بھوک پھیلی ہوئی ہے، گھر کے اخراجات پورے ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ میرے وہ بہن بھائیوں جو چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے کرم و فضل سے ان کے گھر میں برکت پیدا فرمائے اور ان کے مہینے کے اخراجات صحیح سے گزریں، وہ خوشی خوشی پورا مہینہ گزارے بغیر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، اور آہستہ آہستہ ان کے کاروبار میں، ان کے رزق میں برکت پیدا ہونا شروع ہو جائے، وہ دن بدن ترقی کی طرف چلنا شروع ہو جائیں، تو اس کے لیے آج کا ہمارا بتلایا ہوا سورہ کوثر کا ایک چھوٹا سا عمل لازمی کر لیں۔ ہم اپنی ہر ویڈیو میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ رب العزت کے کلام سے کوئی خاص وظیفہ بتائیں، لہذا اللہ کے کلام کو پڑھنے میں کوئی مصاحب نہیں۔ اگر ایک انتہائی غریب شخص اس عمل کو کرنے کی بدولت اللہ اسے نواز دیتا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس عمل کو لازمی کر لینا چاہیے، کیونکہ آج کے موجودہ دور میں ہر انسان کے دل میں
کوئی نہ کوئی خواہش لازمی ہوتی ہے، لہٰذا اگر آپ کے دل میں کوئی بھی خواہش ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس خواہش کو پورا فرما دے، تو خدا را آج کا ہمارا بتلایا ہوا سورہ کوثر کا وظیفہ جو ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے کو لازمی کر لیں، انتہائی توجہ کے ساتھ اور غور کے ساتھ سن لیں کہ آپ نے سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کس طریقہ کار سے کرنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے صبح، دوپہر اور شام 3 ٹائم کرنا ہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے 41 بار آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے، اول و آخر، کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ۔ یہاں آپ کو بتاتا چلوں، آپ نے فجر کی نماز لازمی ادا کرنی ہے، بغیر فجر کی نماز پڑھے اس عمل کا کوئی بھی اثر آپ پر ظاہر نہیں ہوگا۔ کوشش کریں کہ جو ہی آپ نماز ادا کریں، نماز ادا کرنے کے بعد آپ جو تسبیحات کرتے ہیں وہ تسبیحات لازمی کریں۔ اس کے بعد 41 بار آپ سورہ کوثر اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھ لیں۔ یاد رہے کہ جب آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہوں تو جو مقصد آپ کے ذہن میں ہو، جو دل میں ہو، اس مقصد کو آپ لازمی لائیں، بار بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ساتھ ساتھ دل ہی دل میں دعائیں کریں کہ اے اللہ مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اس کے بعد ظہر کا وقت یعنی کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے پھر سے 41 بار سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہاں آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اگر آپ کاموں میں مصروف ہیں، آپ کے پاس اتنا وقت بیٹھنے کو نہیں ہے، تو آپ پھر ظہر کی نماز ادا کریں اور راستے میں چلتے چلتے آپ 41 بار اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھ لیں۔ اب تیسرا وقت جو کہ بہت اہم، انتہائی قیمتی وقت ہے، یعنی کہ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے دوبارہ سے 41 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہاں پر آپ 1-2 چیزیں نوٹ فرما لیں کہ جتنے بھی وظائف ہوتے ہیں یا تو وہ فجر کے وقت کرنے کے ہوتے ہیں یا مغرب کی نماز کے بعد ان وظائف کو کہا جاتا ہے، لہٰذا آپ نے مغرب کی نماز کے بعد سورہ کوثر کو 41 بار اس طریقہ کار سے پڑھنا ہے کہ جب آپ مغرب کی نماز کے بعد فارغ ہو جائیں تو آپ سب سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات ادا کریں۔ کوشش کیا کریں کہ جب بھی مغرب کے بعد آپ کے پاس اگر وقت ہے 2 رکعت نفل لازمی پڑھا کریں۔ اسی طرح آپ نے مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ جائے نماز پر بیٹھ جائیں، خشوع و خضوع طریقے سے آپ نے 41 بار سورہ کوثر کو اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ ایک دن کا عمل ہو گیا۔ اسی طریقہ کار سے آپ نے دوسرے دن بھی سورہ کوثر کو فجر، ظہر اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور تیسرے دن بھی آپ نے اس عمل کو دہرانا ہے۔ یاد رہے کہ جب آپ مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کریں تو اس کے بعد کم از کم 5 منٹ تک آپ نے سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے، کیونکہ اگر آپ نے وظیفہ سچے دل کے ساتھ کیا اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا نہیں مانگی تو سمجھ لیں آپ کا مقصد فوت ہو چکا ہے۔ آپ کے سچے دل کے ساتھ جو بھی آپ کی حاجت ہے، چاہے وہ رزق کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی اور دوسرا مسئلہ ہے، وہ آپ نے دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں مسئلہ اپنا پیش کرنا ہے۔ انشاءاللہ سورہ کوثر کی برکت سے اور 3 دن کے اس عمل کی برکت سے آپ کا وہ مسئلہ لازمی حل ہوگا، پیسوں کی انشاءاللہ بندش ختم ہو جائے گی،
آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہوگی۔ اور اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کے سوا کبھی کسی کے آگے آپ کو جھکنے نہیں دے گا۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ رمضان المبارک کا بہت ہی نیک مہینے کا دوسرا عشرہ جاری ہے، تو اس مہینے میں جتنا ہو سکے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، صدق دل سے مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر مشکلات، ہر پریشانی کو دور فرما دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ سے صدق دل کے ساتھ مانگیں۔ سچے دل سے مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ نماز کا اہتمام بھی کرے۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔